اچھا، منہج پر ہم بات کریں، ہم اختتامی مراحل کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آپ کے بھی جاننے والے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کافی فعال ہیں اور دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں مسلک اہل السنت والجماعت سے نہیں ہوں، منہج اہل السنت والجماعت سے ہوں، اور میں مسلک اہل حدیث کو یا سلف کے مسلک کو فالو نہیں کرتا، منہج اہل حدیث اور منہج سلف صالحین کو فالو کرتا ہوں۔ لیکن جب ہم ان کے افکار کو دیکھتے ہیں تو خود علماء اہل حدیث ان کا رد کرتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ تو آپ ایک تو مختصر سلف صالحین کا منہج اور متقدمین سلف صالحین ہو یا متاخرین ہو، اس کو واضح کر دیں، اور اگر ساتھ آپ اہل سنت والجماعت کو بھی واضح کر دیں کہ ضروریات اہل سنت کیا ہیں۔ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں سنی ہوں، اور جو ٹھیکیدار ہیں وہ نکالے بھی جا رہے ہیں، اور جہاں تک مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں اسی منہج پہ ہوں، اور پھر ان کے جو نتائج تحقیق ہیں، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا ہے۔ مرزا صاحب کے حوالے سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ عالم نہیں ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، ان کی شہرت ہوئی، انہوں نے چونکہ وہ ذہین آدمی بات کرتے ہیں میڈیا پہ، تو وہ جو ایک جو محاورہ ہے نا عوامی، اس کو وہ سمجھتے ہیں اور وہ اپیل کرتا ہے عوام کو۔ جی جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب بات آئی ہے علمی اور فکری۔ اب ظاہر ہے منہج اور مسلک یہ چیزیں تو ایک علم کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اہل سنہ والجماعت کون تھے، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے بنیادی متون کیا ہیں۔ جی جی بالکل، وہ متون ہمارے عقائد کے متون ہیں، ہمارے شروحات حدیث ہیں، ہماری فقہ کی بنیادی کتابیں ہیں، جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کون سنی ہے کون نہیں ہے، ضروریات دین کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو مطالعہ یہ ان کا نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے اپنی گفتگو میں کوئی ایسا ریفرنس دیا جس سے پتہ چلے کہ بھئی انہوں نے وہ جو ہمارا ذخیرہ تھا۔ دیکھیے جاوید احمد غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ بہرحال اس زمانے کے لوگوں کو، ابن عبد البر کو، امام شافعی کو، وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، امام شاطبی کو، ان چیزوں کو۔ تو ان کی تو رسائی ادھر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نظام سے گزرے ہی نہیں ہیں، اس تعلیم سے، اس پورے جو ایک سلسلہ ہے نا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ میں منہج اہل سنت پر ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی انہوں نے غلطی کی ہے اور جو بلنڈر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر جو صحابہ کرام کے مشاجرات کو جس طرح ڈسکس کیا ہے، وہ آپ کوئی متن عقیدے کا اٹھائیں اس میں نہیں۔ اچھا یہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں، مثلا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کوٹ کر دیا، وہ انہوں نے جہاں سے سنا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے، مولانا اسحاق صاحب ان کے پیچھے ہیں، جی جی، ان کے لیکچرز کو یہ سنتے ہیں، یا اردو تراجم وغیرہ انہوں نے پڑھ لی ہیں کچھ کتابوں کے، تو وہاں سے، لیکن وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کو۔ اس کی وجہ کہ جہاں سے یہ لے رہے ہیں، مثلا احادیث انہوں نے لی، بالکل ٹھیک ہے جی، متن تو لے لیا، لیکن متون حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی موضوع کی تمام روایات کو جمع کر کے پھر ایک موقف بنتا ہے۔ جی جی بالکل، ایک روایت کو اٹھا کر نہیں بنتا، ایک یہی معاملہ شروحات حدیث کا ہے۔ تو شروحات حدیث میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی حدیث آئی اس حدیث کی تشریح کر دی کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ منہج کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ سنیت کا معیار یہ ہے کہ جو عقائد اہل سنت کو تسلیم کرتا ہے وہ سنی ہے، وہ ہمارے متون میں مثلا عقیدہ طحاویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشعری متون ہیں جن کے اندر شرح العقائد آ جاتا ہے، اور سلفیوں کے ہاں طحاویہ تو متفق ہے۔ اہل سنت میں تقریباً میں کسی کو نہیں جانتا عرب و عجم میں جو عقیدہ طحاویہ پر جس کا اتفاق نہ ہو، متن پر۔ تشریح اپنی اپنی بعض جگہ پہ ہو جاتی ہے، وہ متکلمین اپنے طریقے سے کرتے ہیں، سلفی اپنے طریقے سے، لیکن متن پر اتفاق ایک۔ دوسرا شرح العقائد ہے اشاعرہ ماتریدیہ کا معروف متن ہے، اور سلفیوں کے ہاں اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جن میں الواسطیہ بہت معروف ہے، بالکل ہمارے مدارس میں بھی داخل نصاب ہے۔ تو ان تمام کتابوں میں مشاجرات کے باب میں یہ لکھا ہے کہ کف لسان ہوگا۔ اچھا صحیح، یہ واضح طور پر جہاں پر امامت اور خلافت کی بحث آتی ہے وہ یہاں پہ وہ بھی آ جاتی ہے، اور پھر صحابہ کرام کا باقاعدہ پورشن ہے جس کے اندر ہم ان کے فضائل کو مانتے ہیں، ان کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، اور ان کی جو خطائیں ہیں ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان کو نشانہ جرح نہیں بناتے،
ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور بلا ضرورت، اب دیکھیے ایک ضرورت ہے کہ آپ حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، وہاں پہ جب آئے گی تقتلک الفئہ الباغیہ، بالکل آپ وہاں تشریح کریں گے صحیح ہے کہ یہاں الفئہ الباغیہ کون ہے، تو وہ بالکل آپ کریں گے کہ اہل شام تھے، جی جی یہ اہل سنت کا جمہور کا یہی موقف ہے، بالکل آپ کریں۔ یہاں پر تفسیر قرآن مجید میں کوئی بحث آتی ہے تو مثال کے طور پر یہ آیت جی فلاں موقع پر نازل ہوئی اور اس میں ایسا کوئی واقعہ ہے جس میں کوئی کمزوری کی بات ہے، تو وہاں پر وہ بتانا پڑے گا ہمیں صحیح ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو آیات اتری ہیں جی جی تو اس میں بتانا پڑے گا کہ صحابہ کرام سے یہ لغزش ہو گئی۔ اسی طرح رجم کا مسئلہ ہے، اسی طرح حد قذف کا مسئلہ ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی نا، وہ لگانے والے وہ بھی تو صحابہ ہی تھے، ان سے خطا ہوئی، کچھ منافق تھے، کچھ نیک نیت بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے، مصطح بن اساسہ تھے، یہ صحیح سچے مسلمان تھے، یہ ان کے آ گئے اس میں۔ تو اب کیا ان کا بیان ان کی کوئی تنقیص نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ضرورت ہے، لیکن اگر میں خطاب کروں اس پر اور اس میں کہوں کہ حضرت حسان صحابی تھے، وہ دیکھو جی اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا اور 80 کوڑے پڑے ان کو، صحیح، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ صفین کو بیان کرتے پھرے، ہاں جہاں تاریخ اسلام آپ لکھ رہے ہیں وہ کریں گے، وہاں پہ آئے گا، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، تمام علماء نے لکھا ہے۔ بلکہ ابھی پچھلے سوال کے میں نے رہ گیا، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یار یہ جو مسئلہ ہے حکومت کا، اس میں وراثت کی جو بات ہے، اس میں شیعہ ہوں یا سنی دونوں، جی جی وہ بنو امیہ نے بھی یہی کام کیا، صحیح ہے کہ بالکل، انہوں نے اپنے خاندان میں اس کو کر لیا، اور یہی کام شیعوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ خلیفہ صرف جو ہے وہ فاطمی ہوگا، ہاں بالکل، تو دونوں وراثت کے اصول پہ چلے گئے، یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح ہے، انہوں نے باقاعدہ بنو امیہ کا نام لیا۔ یہاں دلچسپ میں بات کر رہا ہوں، آج میں آپ کے اس کے یہ خاص بات میں آپ کو کر رہا ہوں، صحیح، میں نے ان کا وہ اقتباس ایک واٹس ایپ گروپ میں دے دیا، اب یہ میں ریکارڈ پہ لانا بھی چاہتا ہوں، صحیح صحیح، اس لیے کہ لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اور تعصبات کس قدر گہرے ہیں۔ وہ ایک اہل حدیث گروپ تھا واٹس ایپ، تو میں نے مولانا اسماعیل سلفی کا وہ ایک اقتباس لیا جس میں انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ بنو امیہ ہوں یا شیعہ دونوں نے یہ وراثت والا جو کیا اور بنو امیہ کا نام لیا، وہ نیچے آ گئے، انہوں نے کہا جی اس میں تو بنو امیہ کی تنقیص ہے جس میں صحابہ بھی آتے ہیں، تو یہ اس نے گستاخی کر دی صحابہ کی۔ میں اب خاموش ہوں، ابھی صحیح صحیح، کمنٹ آئے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کچھ تو علماء تھے وہ تحمل کے، ان کو پتا تھا بھئی میں کہاں پہ یہ کام کر سکتا ہوں کہ گستاخی، وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے اور اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن دو تین بڑے جوشیلے، ایک بہت بڑا مناظر ہے وہ سوشل میڈیا کے پہ بھی ہے مولوی، صحیح صحیح، تو وہ مولوی صاحب نے بھی زبان تان مجھ پہ دراز کر دی، ایک اور ہیں انہوں نے بھی کر دی ناموں کے ساتھ سلفی اور یہ وہ، تو وہ جب کافی کر چکے نا تو میں نے کہا جناب یہ تو پوچھ لیتے کہ یہ کس کی تحریر ہے، یہ تو مولانا اسماعیل سلفی کی ہے، بالکل خاموش ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو بڑے علماء جب بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں، اب بنو امیہ پر نقد کا یہ معنی کہاں سے ہو گیا کہ آپ صحابہ کے مخالف ہیں؟ بنو امیہ کی تقدیس کوئی ایمانیات کا حصہ ہے؟ یہی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یزید کی تعظیم یہ کوئی عقیدہ اہل سنت ہے؟ اس کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح، اور خاندان بنو امیہ میں جو صحابہ ہیں وہ صحابہ کی کیٹیگری میں جو آ گئے وہ آ گئے اس میں کہ ان پر ہم کلام نہیں کریں گے، ان کا ہم احترام کریں گے، صحیح، اگر ان کی کوئی لغزش ہے بھی انسانی سطح پہ تو ہم خاموشی اختیار کریں گے، میرا کام نہیں ہے کہ میں ان پر زبان تان دراز کروں، بالکل درست ہے، صحیح صحیح، لیکن یزید تو صحابی نہیں ہے، حجاج تو صحابی نہیں ہے، بالکل، تو یہ جو لوگ تھے ان پر ابن حزم ہوں، ابن عبد البر ہوں، ذہبی ہوں، ابن حجر ہوں، ابن کثیر ہوں، سب نے نقد کیا، سخت رد کیا ہے ان کو، اس کو ظالم ٹھہرایا ہے، بالکل۔ تو یہ بات ہو رہی تھی مرزا صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے منہج کا ثبوت ہمارے عقائدی متون سے دیں، متون عقائد سے دیں، صحیح ہے، کہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں مجھے 1400 سال کی تاریخ میں لائیں کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہوں اور جس میں حضرت معاویہ کے مصالح بیان کیے گئے ہوں، اور یہ ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، ہم ان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت علی صفین میں برحق تھے، جمل میں برحق تھے، نہروان میں برحق تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی کہاں سے ہو گیا کہ اب دیکھیں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ماموں پارٹی، جی جی، آپ دیکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طنز کا نشانہ بنانا سخت مجھے افسوس ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کے باب میں مرزا صاحب قطعاً اہل سنت کے منہاج پر نہیں ہیں، اس پر
اب میں کیا چیلنج دوں، نہ میں خود مناظر ہوں، میں تو خیر اس میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جائے گی ویڈیو اور اگر ان تک پہنچتی ہے وہ بات کریں، جی جی لائیو کر لیں، کسی طرح مناقشہ کر لیں یا اسی پہ اپنا موقف دے دیں، میں بھی پھر دے دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، میرا وہ نہیں ہے کہ ہم مناظرہ کریں، صحیح ہے، یہ ایک سطحی طریقہ ہے میڈیا، وہ اپنی بات رکھنا ہے، جیسے ابھی ان کا موقف ہمیں معلوم ہے، جی جی بالکل، میرا موقف بھی دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قطعاً مشاجرات صحابہ کے باب میں اہل سنت کے منہج پر نہیں، اور یہی مین ہمارا اختلاف ہے، باقی ان کا اسلوب ایک بعض اوقات دائی کا نہیں رہتا، دیکھیں دائی شائستہ ہونا چاہیے، جی جی، اس کو ولگر گفتگو، ایسے زو مانی الفاظ، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی میری مراد یہ ہے اور یہ محاورہ ہے پنجابی کا، بھائی اسی کو ٹلٹ کرنا ہوتا ہے، ہاں صحیح ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ میں منجی ٹھوک دیں گا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی، یہ عالم کا کام ہے، جو آپ ان کی سادگی، ان کے سنت سے تمسک، پگڑی پہننا بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے بھائی، اتحاد امت کی بات کرنا، شیعہ سنی کے تفریق کو کم کرنا، یہ بڑا اچھا ان کا کام ہے، ماشاءاللہ، یہ اصلاحی کام ہے، لیکن ساتھ تخریبی بھی ہے۔ اب بھائی آپ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں عقائد میں خرابی ہے، وہ قبروں پہ جاتے ہیں، یہ وہ بالکل آپ کریں، ان کی اصلاح کریں، بہت اچھا کام ہے، علماء اہل حدیث بھی یہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بابے اور میں ستھن لا دیں، یعنی میں وہ لفظ بھی اپنی زبان پر لانا یقین کیجئے مجھے گوارا نہیں، آپ شائستگی لائیں، علمی بات کریں، آپ کی بات میں اثر ہوگا، تاثیر ہوگی۔ اچھا پھر وہ باتیں جن کے وہ قائل ہی نہیں ہیں یا ان کی وہ کچھ تعویل کر رہے ہیں، یار وہ تعویل ان کی مان کر ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ہاں بالکل، آپ بار بار کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ، میں نے آج تک کوئی حنفی ایسا نہیں دیکھا یا بریلوی جس نے کہا بھائی پڑھو کلمہ، کوئی ایسا نہیں دیکھا دیوبندی جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے، وہی خواب کا مسئلہ ہے، جو بھی ہوا اس کی کوئی تعویل کر لی تو ٹھیک ہے۔ اچھا اس پر بھی آپ نقد کر رہے ہیں تو علمی کریں، صحیح ہے، اچھے طریقے سے کریں تو وہ بھی آگے سے جواب دیں گے۔ یہ مناقشات ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، چلتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جہاں پر کچھ کام تعمیری ہے، جس میں میں نے اتحاد امت کی بات کی، یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی شیعہ سنی کے اندر یہ جو تفریق ہے کہ کافر ہو گئی، یہ وہ، تو یہ میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع آپ پڑھیں، شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ جو کہنا کہ جی نہیں ہے، یہ اہل حدیث کے فتاوا کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی کا پڑھیں، حافظ عبداللہ صاحب بہت بڑے ہمارے اسی زمانے کے مشائخ میں ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، ان کے آپ پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہے کہ ان سے مناقحت بھی جائز ہے، شیعہ سنی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، تو نماز بھی، ذبیحہ بھی ان کا جائز ہے، گواہی بھی ان کی مقبول ہے، تو پھر ہاں ان سے شدید اختلاف ہے ہمیں، صحیح، تو وہ اس اختلاف کو متعین کریں، وہ اختلاف ہمارا مسئلہ امامت پر ہے، ہمارا صحابہ کرام کے حوالے سے، یہ دو بنیادی ترین اختلاف ہیں، اگرچہ یہ باقی سارے اختلاف صحابہ سمیت وہ امامت سے ہی جڑے ہوئے ہیں، کیوں کہ جب امامت منصوص ہے اور نبی کے بعد حضرت علی کا حق ہے، پھر جو نہیں دے گا وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، جو ان سے چھینی رکھی وہ خلفائے ثلاثہ بھی اسی لپیٹ میں آئیں گے، بعد والے بھی آئیں گے، تو ساری چیزیں پھر اسی سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جہاں تعمیری چیزیں ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ وہ 100% اہل سنت کے منہج پر ہیں، نہیں، وہ مشاجرات میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہیں تو آپ کوئی عقیدے کا متن لے کر آئیں جس میں یہ چیزیں ہوں جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا آخری سوال آج کے سیشن کا، نوجوان نسل ان کو برا سنتی ہے اور بہت سے دیوبندی بریلوی ریولٹ ہو کے ان کی طرف آئے بھی ہیں، اور بہت سے اہل حدیث نے بھی، جو جیسے ہم نے مشاجرات پر بات کی، حضرت معاویہ کے بارے میں یا اہل شام کے بارے میں ایک مبالغہ آرائی تشیع سے بھی زیادہ ہو گئی، تو آپ ان کے سننے والوں کو جو لسنر ہیں مرزا صاحب کے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک علمی آدمی یا جو متلاشی حق ہے وہ مرزا صاحب کی طرف آتا تو ہے، لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سے سنجیدہ لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے عام علماء ان کی وہ تشنگی دور نہیں کر پاتے، وہ مجبوراً چلے مرزا صاحب کو سن لیتے ہیں، اسکرین پہ حوالے ڈسپلے ہو رہے ہیں، تھوڑا بہت ان کا حافظہ بھی اچھا ہے۔ تو علی بھائی کو اگر آپ کوئی نصیحت کرنا چاہیں کہ اللہ نے ان کو بولنا ایک فن دیا ہے، مطالعہ بھی وسیع ہے، اور جو ان کے سننے والے ہیں ان کو اگر آپ ایک نصیحت کرنا چاہیں۔ بالکل، بہرحال نصیحت آپ کہیں، میں مشورہ عرض کروں گا، جی تو نصیحت بھی ٹھیک ہے، دین النصیحہ، تو مرزا صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا پہلے تو کہ دو باتوں کا اہتمام کر لیں،
ایک یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے یہ ٹاپک کو بالکل چھوڑ دیں, کلوز کر دیں, اس کو کلوز کر دیں. آپ کا آ گیا موقف, لوگوں کو پتہ, یہ دین کے بنیادی چیز نہیں ہے. دین کا بنیادی کیا ہے, اور وہ کرتے بھی ہیں باقی چیزوں پہ, وہ کرتے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, وہ کریں. قرآن مجید کو سمجھیں لوگ, احادیث کا مطالعہ کریں, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کریں, یہ ٹھیک ہے, اس پر فوکس کریں, اور لوگوں کی اخلاقیات پر فوکس کریں, ان کی اصلاح پر, سچ بولنا, وعدے کو ایفا کرنا, ٹھیک ہے, اور امت کی سطح پہ سوچنا, ملت کے لیے کام کرنا, اتحاد, اتفاق, والدین کا ادب اور احترام, ہمارے سوشل ایشوز, ان کو موضوع بنائیں, ان پر زیادہ فوکس رکھیں, عقائد کی اصلاح پر بات کریں. تو ٹاپکس میں سے یہ والا جو ٹاپک ہے نکال دیں. یہ کہیں آتا بھی ہے تو بہت باٹم لائن پہ آتا ہے. ہاں, تعظیم صحابہ ٹاپ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اچھا, یہ ان کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں, انہوں نے غلط فہمیاں بڑی پیدا کر دی ہوئی ہیں. اس کی بھی وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ یہاں تو مراد سابقون اولون ہے, وہ تو بعد والے آتے ہی نہیں, پھر طلقاء کی بات, اور یہ وہ, میں ادھر نہیں جاتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ کا موضوع نکال دیں اپنی گفتگو میں سے. ایک صحیح ہے یہ, اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لہجے میں نرمی لائیں. ٹھیک ہے, آپ پر بڑی تنقید ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وجہ خود آپ بنتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ بابوں کو کر رہے ہیں, جیسے میں نے کچھ لفظ بولے, اسی طرح جب آپ صحابہ پہ کرتے ہیں تو لوگوں کو مجروح ہوتے ہیں جذبات. تو آپ بھائی چھوڑ دیں اس کو, اور اپنے لہجے میں نرمی لے کے آئیں. بہت نرمی, بہت تحمل, بہت برداشت, احترام ہر ایک کو دینا. تو یہ دو کام تو وہ کریں. جہاں تک ان کے سننے والے, ان سے میں گزارش کروں گا, وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جس چیز پہ فریفتہ ہیں وہ یہ ہے کہ علی بھائی جناب ریفرنس دیتے ہیں, حدیثوں کا نمبر کوٹ کرتے ہیں, اور ڈسپلے بھی جیسے آپ نے کہا وہ اسکرین پہ ساتھ ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ صرف اتنی ہی دیکھتے ہیں جتنا وہ اسکرین پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے میں چلیں بہت محتاط بھی کہوں تو شاید 2% یا 3% لوگ ہوں جو جا کے خود اس اصل کتاب کو پڑھتے ہیں, کراس چیک کرتے ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں ایک ان کی ایک مثال مجھے یاد آ گئی, ان کی ایک مثال. جی جی, انہوں نے اپنی کسی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ فتاوی نظیریہ کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ ہی نہیں کہنا چاہیے, اور حضرت معاویہ کی تعظیم وغیرہ نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پر جب حضرت علی کے بالمقابل وہ ہیں. اس طرح کا مفہوم تھا. اچھا, وہ لکھا بھی ہوا ہے فتاوی نظیریہ, دلچسپ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک استفتاء آیا جس میں وہ تحریر کوٹ ہوئی ہے. اچھا, یعنی اس نے مستفتی نے, مستفسر نے, سائل نے ان کو یہ بھیجا مراسلہ کہ یہ ایک فتویٰ ہے جس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اس نے وہ پورا کوٹ کر دیا, لکھ دیا, اس پر آپ اپنی رائے دیں. اچھا, صحیح. انہوں نے کیا کیا کہ فتاوی نظیریہ کا وہ اسکین بھی دے دیا, وہ وہاں پہ وہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ کو نہ کہو رضی اللہ, یہ قابل احترام نہیں, یہ خلاصہ ہے اس کا. وہ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ کر دوں گا, ابھی موضوع چونکہ نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو ایڈ کروا دوں گا اس میں. صحیح, ہم بھی ریفرنس دے سکتے ہیں. اب اگر اس کے دو باتیں, نہ تو انہوں نے خود وہ پورا پڑھا, بھائی جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے آگے سید صاحب کی تحریر شروع ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اچھا, حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں, کیوں ان کی تعظیم نہ کی جائے, رضی اللہ نہ کہا جائے. ہاں, ان کا موقف جو بھی ہے وہ الگ ہے, لیکن تو یہ یعنی الٹ بات کر دی. تو میں ان کے سننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سنیں, میں تو قدغن نہیں لگاتا. لوگ کہتے ہیں نہ سنیں, یہ بھائی میرے کہنے پہ کسی نے باز آنا ہے. صحیح ہے. اچھا, میرے بارے میں کوئی کہ اس کو نہ سنے, ابھی آپ اپلوڈ کریں, جس نے سننا ہے وہ سنے گا, جس نے دیکھا ہے وہ دیکھے گا. لیکن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, سورہ زمر 23واں پارہ, اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں احسن جو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. تو احسن وہ ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہے, جو دلیل کے موافق ہے. تو آپ لوگ, میں ان کے جو آڈینس ہے, جو ان کو سنتے ہیں, جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان کے لورز ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پھر تحقیق کے اگر مدعی ہیں تو پھر تحقیق خود کریں. پھر مرزا صاحب پر آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ جو بھائی وہ حوالہ, بھائی حوالے کے آگے اور پیچھے بھی تو دیکھیں, کنٹیکسٹ بھی تو دیکھیں. یہی بات وہ ملا علی قاری کی بھی بات ہے. اور بھائی انہوں نے اگر بات ایک لکھی ہے تو خود انہوں نے جو عقیدے کی شرح, الفقہ الاکبر کی شرح پڑھیں, اس میں ان کی شرح مشکات پڑھیں, تو وہ پورا اہل سنت کے ساتھ ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا آج تک کہ ملا علی قاری نے کوئی اہل سنت کے کسی عقیدے سے ہٹ کر بات لکھی ہے. وہ اہل سنت کے ڈسکورس کا حصہ ہے.
تو چیزوں کو پک اینڈ چوز کر لیں نا، اور وہ پیش اس کو ایسے پورٹرے کرنا کہ دیکھو جی ہم نے وہ بڑا وہ جیسے کوئی کبوتر نگاہ لیا ہے، جی جی، تو ان کے سننے والے پھر تحقیق کا حق ادا کریں کہ وہ مرزا صاحب کی باتوں کو بھی کراس چیک کریں، صحیح، جو بات ٹھیک ہو اس کو مانیں، جو نہیں ہے پھر اس کو کہیں کہ علی بھائی یہ غلط ہے، اس سے آپ رجوع کریں. صحیح ہے. تو لہٰذا ان کے بلنڈرز بہت ہیں، عربی زبان وغیرہ میں خیر ان میں نہیں جاتا، لیکن وہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ وہ چونکہ وہ کہتے ہیں جی میں مجدد ہوں، میرے ساتھ یا تو امام کعبہ مناظرہ کریں یا ساجد میر صاحب کریں یا تقی عثمانی صاحب کریں، نیچے تو وہ کسی کو نہیں. تو پھر جب آپ اس طرح ہیں تو پھر امام کعبہ تو عرب ہے، ساجد میر صاحب تو عالم ہے، جی جی، مفتی تقی صاحب تو فقیہ ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے اگر آپ 5 ٹاپ فقہا نکالیں تو مفتی صاحب کا نام اس میں شامل ہوگا، بالکل، عرب و عجم میں ان کا نام. بالکل. تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میرے بھائی، آپ ایک یوٹیوبر ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں اور فین فالوئنگ اس پہ وہ بڑا کرتے ہیں. مجھے یہ بھی بڑی ستی بات محسوس، وہ کہتے ہیں جی ابھی کسی نے ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مرخل کا، انہوں نے کہا جی ہاں ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، ویوز ہمارے زیادہ ہیں. یار یہ چیزوں پہ نہ جائیں، سطحی باتیں نہ کریں، اور ان کے سننے والے بھی نوجوان وہ اسی طرح کے ہیں، اور جو سفید داڑھیوں والے ہیں وہ بھی ان کا ذہن اسی لیول کا ہے، بچوں والا، جو ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے. وہ حوالے دیکھے، حوالوں کو پرکھنا جانچنا، پھر اس کو پورے اس اہل سنت کے نظام میں فٹ کر کے دیکھنا، یہ چیزیں ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ تحقیق کریں تو مکمل کریں، اور علماء کا بزرگوں کا احترام کریں. خطائیں ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہیں، میں کسی کا وہ دفاع کرنے کا قائل نہیں ہوں، جو خطا ہے اس کو خطا مانیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ علماء کی جو خدمات ہیں، جو انہوں نے مسلمان کیا، لوگوں کو دین کو آگے منتقل کیا، اس میں ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم ان کے لیے والذین جاءوا من بعدہم، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. جی جی، ٹھیک ہے، ربنا انک رؤوف رحیم. تو ہماری یہ دعا ہے، تمام سابقین کا احترام کریں، ان کی خدمات کو سراہیں. جہاں پہ ان کو خطا آپ کو لگے تو اس پہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی یہ خطا بخش دے، اور اس خطا میں ان کی پیروی نہ کریں، وہاں پہ آپ علمی بات کریں. چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.